بغداد کے ایک موچی نے ایک قصاب سے بقرہ عید کے موقع پر 50 جانوروں کا چمڑا خریدا اور قصاب سے یہ وعدہ کیا کہ 1 مہینے میں تجھے ان چمڑوں کی رقم دے دوں گا۔ قصاب کو ان چمڑوں سے کافی منافع حاصل ہو رہا تھا، اس لیے اس نے بہتر سمجھا کہ کم قیمت پر نقد بیچنے سے بہتر ہے کہ 1 مہینہ انتظار ہی کیا جائے، کم سے کم منافع تو حاصل ہوگا۔ 1 مہینے بعد قصاب موچی کے پاس گیا اور اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا تو موچی نے کہا کہ آپ نے مجھے جو چمڑا دیا ہے وہ ابھی ویسے کا ویسا ہی پڑا ہے، میں اس چمڑے سے جوتے بنا کر شہر بیچوں گا تو تب آپ کا پیسہ واپس کر دوں گا۔ قصاب نے کہا کہ آپ اپنا وعدہ پورا کیجیے، میں اتنا مالدار آدمی نہیں ہوں جو میرا گزارا چل جائے۔ موچی نے کہا کہ میں آج ہی چمڑے سے جوتے بنانا شروع کرتا ہوں، مجھے مزید 1 مہینے کا وقت دے دو۔ قصاب واپس چلا گیا۔ 1 مہینے بعد قصاب دوبارہ آیا، مگر اس دفعہ موچی گھر پر موجود ہی نہیں تھا۔ موچی نے قصاب کی شرافت کا فائدہ اٹھایا اور یوں ہیلے بہانے کرتے ہوئے 1 سال گزر گیا۔ قصاب کو جب یقین ہو گیا کہ یہ میرے پیسے واپس نہیں کرنے والا، تب وہ گاؤں کے رئیس کے پاس گیا اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ رئیس قصاب کے ساتھ گیا تو موچی رئیس سے بھی ہیلے بہانے کرنے لگا اور قصاب بیچارے کو اپنی رقم ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک شریف آدمی تھا، موچی سے لڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ قصاب ایک دن گلی میں بیٹھا رو رہا تھا تو ایک آدمی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ قصاب نے اس آدمی کو سارا واقعہ بتا دیا۔ آدمی نے بڑے اطمینان سے کہا کہ ساتھ والے گاؤں کا ایک درزی ہے جو کہ مسجد کا امام بھی ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا۔ قصاب بیچارہ درزی کے پاس گیا اور ساری کہانی سنا دی۔ درزی نے کہا آج مغرب کی نماز کے بعد میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، موچی تمہاری رقم واپس کر دے گا۔ قصاب نے مشکوک نظروں سے درزی کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ موچی نے تو گاؤں کے رئیس کا لحاظ بھی نہیں رکھا، تو وہ درزی کو دے کر پیسے کیسے واپس کرے گا۔ خیر، مغرب کی نماز اس نے درزی کے پیچھے ہی پڑھی اور نماز کے فوراً بعد وہ دونوں موچی کے گھر روانہ ہوئے۔ درزی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو موچی نے دروازہ کھول دیا۔ درزی نے کہا اس قصاب کے پیسے لے آؤ۔ موچی گھبراہٹ میں جلدی جلدی واپس مڑا اور 5 منٹ کے اندر اندر قصاب کے 50 جانوروں کے چمڑوں کی قیمت لے آیا۔ قصاب کبھی درزی کی طرف دیکھتا تو کبھی موچی کی طرف۔ اس نے درزی کا شکریہ ادا کیا اور دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے، مگر ایک بات قصاب کو بار بار ستا رہی تھی۔ وہ حیران تھا کہ 1 سال تک موچی نے میری رقم واپس نہیں کی۔ میں رئیس کو اپنے ساتھ لے گیا، تب بھی رقم لینے میں ناکام رہا، تو پھر درزی میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو اس نے 5 منٹ میں رقم واپس کر دی۔ وہ شام کو ہی درزی سے ملنے گیا اور پوچھا کہ موچی کو کس بات کا خوف تھا جو اس نے فوراً رقم دے دی۔ درزی نے اس سے کہا کہ میرا پیشہ درزی کا ہے، مگر میں ایک مسجد کا امام بھی ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے میں ایک ویران جگہ سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کچھ اوباش نوجوان ایک عورت سے زبردستی کر رہے ہیں۔ یہ تعداد میں 15 آدمی تھے، جن کا ایک لیڈر بھی تھا۔ لیڈر کے کہنے پر انہوں نے عورت کو اٹھا لیا اور اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ میں نے جب یہ دیکھا تو ان کی طرف بھاگا اور عورت کی مدد کرنی چاہی،
مگر ایک شخص نے میرے سر پر زور سے ڈنڈا مارا اور اس کے بعد سب نے مل کر مجھ پر ڈنڈوں کی بارش شروع کر دی۔ وہ عورت کو اٹھا کر جنگل میں لے گئے۔ جنگل کے درمیان میں ہی ان آدمیوں کا ٹھکانہ تھا۔ میں زخمی حالت میں مسجد کی طرف گیا۔ میں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے عورت کی عزت بچانے کی کوشش کی ہے۔ میں اکیلا ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، مگر پھر بھی میں اندر ہی اندر بے چین ہو رہا تھا۔ مجھے زخمی دیکھ کر مسجد میں آئے ہوئے نمازیوں نے پوچھا کہ آپ کی یہ حالت کس نے کر دی؟ میرے بتانے پر وہ سب جنگل کی طرف بھاگے تاکہ عورت کو بچا سکیں، مگر انہوں نے لیڈر کے کہنے پر سب نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کی ٹانگیں ہی توڑ دیں۔ میں نے جب ان کو بھی زخمی دیکھا تو حاکم وقت کے علاقے میں روانہ ہوا، مگر میں نے سن رکھا تھا کہ وہ کسی عام آدمی سے ملتا بھی نہیں۔ میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں مسجد کے مینار پر چڑھ گیا اور بے وقت اذان شروع کر دی۔ ابھی دن کو طلوع ہوئے 3 گھنٹے ہی گزرے تھے۔ امام مسجد کو جب پتہ چلا تو وہ حاکم وقت کی طرف بھاگا اور کہا کہ ایک پاگل شخص نے بے وقت مسجد میں اذان دے دی ہے۔ حاکم نے کہا کہ اس گستاخ کو پکڑ کر میرے سامنے پیش کرو۔ وہ مجھے پکڑ کر حاکم کے سامنے لے گئے۔ حاکم نے کہا کہ تم نشے میں تھے کیا؟ یہ کون سا وقت ہے اذان کا؟ میں نے کہا کہ اس غلطی کی سزا تو مجھے خدا ہی دے گا، مگر ایک بے کس عورت بھی قیامت کے دن تمہاری شکایت ضرور کرے گی کہ اس حاکم نے بابلے کتوں کو کیوں نہ مارا جو آتی جاتی عورتوں کو کاٹتے ہیں اور ان کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ حاکم نے کہا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے حاکم سے کہا کہ کچھ اوباش نوجوانوں نے پاس کے جنگل میں پناہ لے رکھی ہے، جو کئی سال سے گاؤں کی عورتوں کی عزت پامال کر رہے ہیں۔ حاکم نے جب یہ سنا تو اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے اپنے سپاہی جنگل کی طرف بھیجے۔ سپاہیوں اور اوباش نوجوانوں کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ 2 نوجوان مارے گئے، باقیوں کو سپاہی پکڑ کر حاکم کے پاس لے آئے۔ حاکم نے ان سب کو پورے شہر کے سامنے سولی پر لٹکا دیا تاکہ باقی لوگ بھی عبرت حاصل کریں۔ اس کے بعد حاکم نے میرا ہاتھ بلند کر کے کہا کہ اگر اس آدمی نے مجھے کسی کی بھی زیادتی یا ظلم کی خبر دی تو اس کو بھی میں اسی چوک پر لٹکا دوں گا۔ اس دن کے بعد لوگ مجھ سے محتاط ہو گئے ہیں۔ جب اس موچی نے مجھے دیکھا تو اسے شہر کی وہ چوک یاد آ گئی، اس لیے اس نے فوراً پیسے واپس کر دیے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔